أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وقال تعالى في القرآن الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم اور احسان ہوا کہ اس نے ہم لوگوں کو دین کی باتیں سننے کی غرض سے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. میرے بھائیوں، آج کی جو مجلس لگائی گئی ہے وہ ایک خاص مقصد کے تحت لگائی گئی ہے. وہ مجلس یہ ہے کہ جناب مرحوم پپو صاحب جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی یاد کیا جائے اور اپنی آخرت تازہ کی جائے اور اپنی آخرت کو یاد کر کے اپنی دنیا سنواری جائے. تو سب سے پہلے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جناب مرحوم پپو صاحب کے قبر کو نور سے بھر دے اور بال بال ان کی مغفرت فرما دے اور بلا حساب و کتاب ان کا جنت میں داخلہ فرما دے. میرے بھائیوں، موت اب چونکہ ایک موقع ایسا ہے، مجلس ایسی ہے کہ اس کی مناسبت سے موت زیادہ مناسب سمجھ میں آ رہا، اس لیے میں آپ لوگوں کے سامنے چند منٹوں میں موت کے موضوع پر اپنی بات رکھنا چاہوں گا. میرے بھائیوں، موت یہ ایک بالکل اٹل حقیقت ہے، یہ ایک مسلم حقیقت ہے. اس حقیقت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. جب موت آتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ بہت بڑا مالدار ہے، روپیے پیسے والا ہے، اس کے پاس بہت زیادہ مال اور سیم و زر ہے، یا اس کی معاشرے کے اندر بڑی حیثیت ہے، بڑی ویلیو ہے، بڑا مقام ہے، یا ایک بہت بڑے خاندان سے، بہت بڑے اعلیٰ حسب اور نسب سے بلانگ کرتا ہے، اس کا تعلق ہے، یا اس کے پاس بینک بیلنس ہے، یا بنگلہ ہے، یا کار ہے، یا گاڑی ہے، یا بہت بڑا حسین و جمیل ہے، یا بہت بڑا نوجوان ہے، اس کی کمر اور اس کی بازوؤں کے اندر بہت طاقت ہے. میرے بھائیو، موت یہ نہیں دیکھتی بلکہ وہ آتی ہے تو آ جاتی ہے. اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وقت مقرر آ جائے گا تو ایک سیکنڈ کیا بلکہ ایک سیکنڈ کا سوا حصہ بھی نہ تو آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے. میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا چلوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجتے ہیں تو اونٹ کی نکیل پکڑتے ہیں اور اسے آگے کچھ دور لے جاتے ہیں. جب لے جاتے ہیں تو فرماتے ہیں: اے معاذ آج تو تم جا رہے ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ جب تم لوٹو گے تو تم ممبر تو دیکھو گے لیکن ممبر کے رسول کو نہ دیکھو گے. ہو سکتا ہے تم ممبر کو تو دیکھو گے لیکن ممبر کی شان کو نہ دیکھو گے. ہو سکتا ہے تم ممبر کو تو دیکھو گے لیکن ممبر کی شوکت کو نہ دیکھو گے. ہو سکتا ہے تم ممبر کو دیکھو گے لیکن ممبر کے سرتاج اور ممبر کے بادشاہ کو نہ دیکھو گے. ہو سکتا ہے جب تم آؤ گے تو تمہارا گزر اس ممبر کے پاس سے اور میری قبر کے پاس سے تمہارا گزر ہوگا. اتنا سننا تھا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ پھٹ جاتا ہے اور وہ سسکنے لگتے ہیں، ان کے چیخیں نکل جاتی ہے اور وہ بلک بلک کر رونے لگتے ہیں. میرے بھائیوں، قربان جائیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اے معاذ گھبراؤ نہیں، کیونکہ ان اولا بیوم القیامہ المتقون، کہ کل بروز قیامت اینما کانوا حیثما کانوا، کہ کل بروز قیامت جنت میں میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جو اللہ سے ڈرتا ہوگا. جو چوری کرے تو اللہ کا ڈر لگے، نہیں اللہ دیکھ رہا ہے. شراب پیتا ہو تو اس کو اللہ کا ڈر لگے، زنا کرے تو اس کو اللہ کا ڈر لگے.
جھوٹ بولے تو اللہ کا ڈر لگے، ادھر کی ادھر کرے تو اللہ کا ڈر لگے، اور گروپ پلاننگ کرے تو اس کو اللہ کا ڈر لگے، اور جوئے کھیلے تو ڈر لگے، اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرے تو ڈر لگے، کسی کی زمین چھینے تو اس کو ڈر لگے، ناپ تول میں کمی کرے تو ڈر لگے۔ میرے بھائیوں، جو شخص اللہ سے ڈرے گا اور ان سارے گناہوں سے بچے گا، کل بروز قیامت وہ کہاں ہوگا؟ وہ نبی کے ساتھ ہوگا، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا المرء مع من احب، کہ آدمی اس شخص کے ساتھ ہوگا جس کو اس سے محبت ہوگی۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کو محبت شرابی سے ہے تو آپ کا حشر شرابی کے ساتھ ہوگا، اگر آپ کو محبت جوا کھیلنے والے سے ہے تو آپ کا حشر جوا کھیلنے والے کے ساتھ ہوگا، اگر آپ کو محبت ایک گانا سننے والے سے ہے، اگر آپ کو محبت ایک فلم دیکھنے والے سے ہے تو آپ کا حشر اس کے ساتھ ہوگا۔ لیکن آپ یاد رکھیے کہ اگر آپ کو حشر کسی اللہ والے سے ہے، اور آپ کا ساتھ اور آپ کی محبت بزرگان دین سے ہے، علماء کبار سے ہے، علماء اعظام سے ہے اور بزرگان دین سے ہے، تو آپ کا حشر کن کے ساتھ ہوگا؟ آپ کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سے خوب محبت کرتا ہے۔ اس سے پہلے قاری عبدالصمد صاحب کا بیان ہوا، انہوں نے بھی آپ سے یہ کہا کہ رب کریم بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے؟ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ کتنی محبت کرتا ہے؟ 70 ماؤں سے۔ اس لیے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب بندہ مومن رب کے دربار میں ایک قدم آگے چلتا ہے تو اللہ 2 قدم چلتا ہے، جب بندہ مومن اللہ کے دروازے کی طرف 2 قدم چلتا ہے تو اللہ کی رحمت دوڑ کر اس کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے یہ نہ سوچئے، میرے نبی سے پوچھا گیا، بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اے صحابہ بتاؤ کہ سب سے بڑا مفلس کون ہے، سب سے بڑا غریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ بھائی سب سے بڑا غریب تو وہ ہوگا نا کہ جس کے پاس روپیے پیسے نہیں ہے، مال و زر نہیں ہے، اور دولت نہیں ہے، درہم و دنانیر نہیں ہے۔ لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نہیں، سب سے بڑا غریب اور سب سے بڑا مفلس وہ نہیں ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ سب سے بڑا غریب اور سب سے بڑا مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، حج بھی ہوں گے، زکوٰۃ بھی ہوں گے، صدقات بھی ہوں گے، لیکن اس کے علاوہ اس نے کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کا قتل کیا ہوگا، کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا، تو کل جب بروز قیامت یہی بندہ اللہ کے دربار میں آئے گا تو یہ چونکہ ظالم ہوگا تو مظلوم کے اوپر جو گناہ ہے سارے کے سارے گناہ اس ظالم کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ چونکہ اس نے ظلم کیا ہے تو اب ظلم کا بدلہ اس کو دینا پڑے گا نا، تو کل بروز قیامت وہاں تو پیسہ چلے گا نہیں، یہاں تو پیسہ اور روپے سکے چلتے ہیں، وہاں کیا چلے گا؟ ثواب اور گناہ چلے گا۔ تو جس پر ظلم کیا گیا ہے اس کا، جو ظالم ہے اس کی نیکی اٹھا کر کے کس کو دے دی جائے گی؟ مظلوم کو دے دی جائے گی۔ اور اگر مان لیجئے کہ اس کے پاس اس کا روزہ بھی ختم، نماز بھی ختم، حج بھی ختم، زکوٰۃ بھی ختم، تو اب جو مظلوم کا گناہ تھا وہ اس کے اوپر لاد دیا جائے گا، تو اس آدمی کا روزہ بھی ختم ہو جائے گا، نمازیں بھی ختم، حج بھی ختم، زکوٰۃ بھی ختم، اور گناہوں کا لوڈ اور مظلوم کے گناہوں کا لوڈ حرام سے کہاں چلا جائے گا؟ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ امت کا سب سے بڑا مفلس ہوا، یہ امت کا سب سے بڑا غریب ہوا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ مظلوم بن کر کے مر جانا اچھا ہے، ظالم بن کر مرنے سے۔ ظالم بن کر نہیں مرنا ہے، بلکہ کس طرح مر جانا ہے؟ ذرا سہ لینا ہے، ذرا جھک جانا ہے اور مظلوم بن کر کے مرنا ہے۔ میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا کرتا ہے؟ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس لیے کیا فرمایا قرآن میں؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، میرے کون بندے، جس نے اس میں کیا فرمایا کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے میرے بندے جو زندگی بھر نمازیں پڑھتے رہے اور زکوٰۃ دیتے رہے، حج کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، صدقات دیتے رہے، نہیں، کیا فرمایا؟
ایسے ہی مطلقاً فرما اے میرا بندہ، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، چاہے وہ نمازی ہو، چاہے وہ گناہ گار ہو، چاہے وہ شرابی ہو، چاہے وہ زانی ہو، چاہے وہ سود لینے والا ہو، رشوت لینے والا ہو، رشوت دینے والا ہو۔ میرے رب نے کیا فرمایا؟ ایسے شخص سے فرمایا کہ اے میرا بندہ، جس نے ظلم کیا ہے، گناہ کیا ہے، وہ میرے دربار میں آؤ۔ اس لیے اگر کسی شخص سے گناہ ہوا ہے، اگر کسی نے چوری کیا ہے، زنا کیا ہے، شراب پیا ہے، قتل کیا ہے، کسی کا زمین غصب کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، ناپ تول میں کمی کی ہے، کسی کو دھوکہ دیا ہے، اور کسی کی عزت اچھالی ہے، تو کیا کرے میرے بھائیوں؟ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میری معافی نہیں ہوگی، بلکہ آپ کا رب قرآن میں اعلان کرتا ہے اور آپ کو کیا کہتا ہے؟ ایسے ظالم بندے، ایسے عاصی بندے، ایسے نافرمان بندے کو کیا کہتا ہے اللہ کیا ایسا کیا ہونا چاہیے یہاں پر؟ یا تو کہتا اے ظالم، یا کیا ہونا چاہیے تھا؟ میرا رب کیا فرماتا؟ اے ظالم، اے عاصی، اے نافرما بردار، اے نافرمانی کرنے والا، اے شریر، اے سرکش۔ یہ مقام تو یہ تھا نا، لیکن اللہ کے احسان اور اس کے کرم پر قربان جائیے کہ وہ ایسے عاصی، ایسے نافرمان بندے سے بھی کیا کہتا ہے؟ اے میرا بندہ، اور کہتا ہے میرے دربار میں آؤ اور توبہ کرو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کسی شخص کے گناہ آسمان سے لے کر زمین تک ہو، یعنی اگر گناہ کو جسم کی صورت دی جائے۔ آج کے زمانے میں گناہ کو جسم کی صورت دینے کو سمجھ میں آنا مشکل ہے کیا؟ بخار کو ناپ لیا جاتا ہے کہ نہیں ناپ لیا جاتا ہے؟ اور سردی اور گرمی کے ٹیمپریچر کو ناپ لیا جاتا ہے کہ نہیں ناپ لیا جاتا ہے؟ کل بروز قیامت ثواب اور گناہ کو بھی اسی طرح ناپ لیا جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اگر گناہ کو جسم دیا جائے اور کسی کے گناہ کو زمین سے لے کر آسمان تک سٹا دیا جائے اور وہ میرے دربار میں آئے اور روئے اور کہے اے اللہ میری توبہ، تو آپ کا رب کیا فرماتا ہے؟ میں اس کے سارے گناہ بخش دوں گا، میں اس کے سارے گناہ بخش دوں گا، لیکن شرط کیا ہے؟ سچی پکی توبہ، سچی پکی توبہ۔ رحمت حق بہا نمی جوید ببہا نمی جوید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کیا کرتی ہے؟ آپ سے توبہ کرنے کے لیے تو بہت سارا روپیہ پیسہ مانگتی ہے، نہیں میرے بھائیوں، بلکہ وہ کیا کہتی ہے کہ میرے دربار میں آؤ، توبہ کر لو، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اسی پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں، اور 3 سے 4 منٹ میں انشاءاللہ میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں کہ توبہ کرنے والے کے بارے میں حدیث میں فرمایا گیا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے گویا کہ اس نے گناہ نہ کیا ہو۔ جس طریقے سے حاجی حج کرنے کے بعد اتنا پاک اور صاف ہو جاتا ہے گویا کہ ایسے ہے کہ وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے جو شخص گناہوں سے توبہ کر لے گا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور مطلب یہ ہوگا کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، اب سے نیکی کے اعمال شروع ہوں گے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے کیا کہا؟ توبہ۔ توبہ کا کیا مطلب ہے؟ توبہ کیا استغفر اللہ پڑھ لینے کا نام ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو گناہ کیا ہے اس پر انسان نادم ہو، شرمندہ ہو، اس کو لگے نہیں ہم نے بہت گندا کام کیا ہے، ہم نے بہت گھٹیا کام کیا ہے، یہ اس کو احساس ہو، اور اس وقت حالیہ گناہ کو چھوڑے ہوا ہو۔ یہ نہیں کہ فلم دیکھ رہا ہے سوچ رہا ہے کتنا گھٹیا کام کر رہے ہیں، آئندہ سے نہیں کریں گے، اب کی بار کر لیتے اب نہیں کریں گے۔ یہ کیا ہوا؟ اس کا نام توبہ نہیں ہے، بلکہ توبہ یہ ہے کہ وہ بہت نادم اور شرمندہ ہو اور اس وقت گناہ نہ کر رہا ہو، اور آئندہ نہ کرنے کا، نیکسٹ مرتبہ نہ کرنے کا مکمل ارادہ اور پختہ عزم رکھتا ہو۔ توبہ کے حوالے سے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں، وہ یہ ہے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کوفے کی مسجد میں جاتے ہیں، وہاں پر جب نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو مؤذن صاحب ان سے کہتے ہیں کہ آپ مسجد کا دروازہ بند ہو جائے گا، اب آپ یہاں سے نکل جائیے۔ چنانچہ وہ مسجد کے صحن میں آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن جب دوسری نماز کا وقت آتا ہے تو اس کے کچھ دیر کے بعد ان کو گھسیٹ کر کے مسجد سے باہر کر دیا جاتا ہے۔ جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو گھسیٹ کر کے مسجد سے باہر کر دیا جاتا ہے تو وہ سامنے دیکھتے ہیں کہ ایک طباخ کی دکان ہے، ایک باورچی صاحب کی دکان ہے، وہ اس دکان پر جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہاں دیکھتے ہیں کہ باورچی صاحب جو ہے نا وہ ہر روٹی پر 3 بار استغفر اللہ پڑھتے ہیں۔ ہر روٹی پر کتنی بار استغفر اللہ پڑھتے ہیں؟
3 بار استغفراللہ، ایک روٹی بنایا استغفراللہ استغفراللہ، رکھا تو استغفراللہ، اٹھایا تو استغفراللہ۔ میرے بھائیوں کتنی بار؟ 3 مرتبہ استغفراللہ پڑھا، اور اس طریقے سے ان کا معاملہ ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پوچھ بیٹھتے ہیں کہ چچا آپ جو بار بار یہ استغفراللہ پڑھتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو وہ بیان فرماتے ہیں، وہ چچا کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ یہ ہے، وہ بعد میں انکار کرنے لگتے ہیں، بتلاتے نہیں ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب ایک چیز کو نہ بتلایا جائے تو آدمی کو کیا ہو جاتا ہے؟ تلاش اور جستجو اور دل میں شوق پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ اس کو جاننے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں چچا آپ بتلا دیجئے اس کا راز کیا ہے؟ ہر روٹی پر 3 بار استغفراللہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس استغفراللہ پڑھنے کا فائدہ زندگی میں یہ دیکھا کہ زندگی میں ہم نے جتنی بھی دعائیں کی ہے ساری دعائیں قبول ہو گئی، میری صرف ایک دعا قبول نہیں ہوئی، میری صرف ایک دعا قبول نہیں ہوئی۔ وہ دعا یہ ہے، چنانچہ وہ پوچھ بیٹھے کہ وہ دعا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ دعا یہ ہے کہ میری آخری خواہش تھی کہ میری ملاقات امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ہو جاتی۔ اتنا سننا تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں اپنے بغل میں کھینچ لیا اور زاروں قطار رونے لگے اور کہنے لگے کہ اے چچا یاد رکھیے میرا ہی نام مالک ہے اور آپ کی آخری دعا بھی پوری ہو گئی۔ اتنا سننا تھا کہ وہ چچا اور وہ طباخ بھی زاروں قطار رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں لیجئے میری آخری دعا بھی قبول ہو گئی۔ میرے بھائیوں قلت وقت دامن گیر ہے، وقت کا تقاضا یہ ہے کہ زیادہ وقت نہ لیا جائے، اس لیے میں آپ لوگوں سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں جو گناہ ہو گئے، زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ایک مست مشٹنڈا نوجوان، ایک طاقتور جس کے کمر بازوؤں کے اندر خوب طاقت ہوتی ہے، اچانک سے ہارٹ اٹیک آتا ہے اور وہ دنیا کو الوداع کہہ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں کے درمیان سے وہ رخصت ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ آخرت کی تیاری کریں، گناہوں سے توبہ کریں اور استغفار کریں۔ اگر ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ حضرت نے اپنے قیمتی باتوں سے ہمیں تمام کے دلوں کو مستفید فرمایا۔ آئیے میرے دوستوں میں بیان تاخیر و تمہید کے آخری مقرر کی حیثیت سے جن کا آپ شدت سے انتظار کر رہے تھے اور آپ بہت ہی دیر سے ان کا انتظار کرتے کرتے اب ان کا نمبر آیا، تو آئیے میرے دوستوں میں اپنے